تو مصیبت بعد میں آتی ہے، اور کبھی مصیبت بعد میں آتی ہے تو لالا جی پہلے آ جاتے ہیں. جی بے لالا جی آ گئے. جی کیا حکم ہے؟ حکم کیا ہے؟ اب دروازے پہ آ گئے تو عزت آبرو کے ساتھ لے آئیے. جی اچھا. لالا جی آئے، قرض مانگیں اور کیا کریں. السلام علیکم مرزا نوشاد. وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. آئیے لالا جی، آئیے آئیے. دشمنوں کا مزاج کیسا ہے؟ اب دشمنوں کے مزاج تو آسمان چھو رہے ہیں، اور یہ بندہ ہے ناچیز عرش سے فرش پر آ گیا ہے. ادھر مہنگائی منہ پھاڑے کھڑی ہے، ہاں. اور قرضدار وصول نہیں دیتے. دیکھیے میاں، تم دلی والے ہو، اور دلی والے ابھی اتنے بذوق نہیں ہوئے کہ آ کے بیٹھے بھی نہیں اور قرض کا تقاضا شروع کر دیا. جناب عالی، ہم اتنے بدذوق نہیں، ہم تو ذوق کے دور میں غالب کے طرفدار ہیں. جانتے ہیں، جانتے ہیں. استاد ذوق بادشاہ سلامت کے استاد ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ چوہا بل میں سماتا نہیں اور دم میں باندھے چھاچ. اور بندے کی یہ حالت ہے، اپنے نین گوائے در در مانگے بھی. یہ بات مت کہیے، یہ بات آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی لالا جی. ہم تو خدا سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کے مال و دولت میں خوب اضافہ کرے، خوب اضافہ کرے، خوب اضافہ کرے، تاکہ آپ خوب قرض دیتے رہیں، خوب قرض دیتے رہیں، خوب قرض دیتے رہیں، اور اب لیتے رہیں. اجی، قرض دینے سے کس کافر نے انکار کیا ہے؟ مگر ہمارے پیشے کا اصول ہے، جی. قرض دیا ہے تو وصول بھی کرو. دیکھیے، اس معاملے میں ہم اپنے وعدے کے بڑے پابند ہیں. جناب عالی، آپ کے وعدے اور آپ کے اشعار سن سن کے تو چھوٹے سے بڑا ہوا ہوں. جب بڑے لالا جی بقید حیات تھے تو یہ بندہ ناچیز ان کے ساتھ بھی وصولی کے لیے آیا کرتا تھا. ہاں، کیا آپ نے ذکر چھیڑ دیا بڑے لالا جی کا. بڑی خوبیوں کے مالک تھے. قرض کا تقاضا اس طرح سے کرتے تھے، اس طرح سے کرتے تھے جیسے لوری سنا رہے ہوں. لوری مجھ سے کہتے، مرزا نوشا قرض کی ایک قسط تو دے دو. اور میں کہتا، لالا جی آج نہیں، کل. کل لالا جی، میں کل کل کہتے کہتے تھک جاتا تھا، لیکن وہ کل کل سنتے سنتے نہیں تھکتے تھے. میں تو خدا سے یہی دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو بھی اپنے اسی خاندانی وراثت کا پاسدار بنائے رکھے. اب آپ سے کیا عرض کروں مرزا نوشاد، ہمیں تو ورثے میں بھی چند پھٹی پرانی حساب کی بیاضیں ہی ملی ہیں. یہ بیاضیں سنبھال کر رکھنا، سنبھال کر. اس میں کچھ حسیناؤں کے نام بھی ہیں. بڑے لالا جی تو حسیناؤں کو قرض حسنا بھی نہیں دیتے تھے. ارے ہم بڑے لالا جی کی بات نہیں کر رہے ہیں یار، تمہاری بات کر رہے ہیں. ماشاء اللہ، کیا جوان ہو، خوبصورت ہو. نہ جانے کتنی حسیناؤں کو قتل کر سکتے ہو. ایک ہمارے استاد ذوق ہیں، نہایت ہی پارسا. بادشاہ سلامت کے استاد کیا بنے کہ اپنا ایک دیوان مرتب نہ کر سکے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ دنیاوی دولت کو شعری دولت سے زیادہ عزیز رکھنا، زیادہ اہمیت دینا. اب
آپ کے سامنے جرت لب کشائی نہیں. بس اتنا عرض ہے، اپنا احوال دل زار کہوں یا نہ کہوں، اپنا احوال دل زار کہوں یا نہ کہوں، ہے حیا مانے اظہار کہوں یا نہ کہوں. لالا جی، یہ حیا جو ہے نا، یہ تو حسیناؤں کا شیوا ہے، آپ کو زیب نہیں دیتی. اب کیا ہے کہ ہم بھی آپ کو، آپ نے پردے میں بات کہی ہے تو ہم بھی سنا دیتے ہیں. ارشاد ارشاد. دل کے ہاتھوں سے کہ ہے دشمن جانی میرا، دل کے ہاتھوں سے کہ ہے دشمن جانی میرا، ہوں ایک آفت میں گرفتار، کہوں یا نہ کہوں. اب ایسا نہیں کہ حالات سے واقف نہیں ہے. اب بقایا مرزا اسد اللہ خان غالب، مرزا اسد اللہ خان غالب، مرزا اسد اللہ خان غالب. لالا جی یہ ایسے یہ صفحات پلٹتے پلٹتے دن بھر ہو جائے گا آپ کو. ایسا کیجیے، آخری صفحہ دیکھ لیجیے، آخری صفحہ. مرزا اسد اللہ خان غالب 1000 پیسے روپئے 1258 ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، کون سا زیادہ ہو گیا؟ اسد اللہ بیگ خان غالب کے لیے کوئی زیادہ قرض نہیں ہے. ہم نے بھی بادشاہ سلامت سے عرض گزارش کر دی ہے، جلد کوئی راستہ نکل ہی آئے گا. اب جناب آپ ہی نے فرمایا ہے، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. لالا جی حد ہو گئی، آج آپ ہمارے ہی شعر ہم پہ لادے جا رہے ہیں. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، یہ بھی ہم نے آپ کے لیے نہیں کہا ہے، ہم نے اپنے لیے کہا ہے. آپ کو تو اللہ عمر خضر عطا کرے تاکہ آپ ہم جیسے خستہ حال لوگوں کا خیال رکھتے رہیں، انہیں قرض دیتے رہیں. اب جناب عالی، ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں جی. ہم دم ہیں، ہم نوا ہیں. اس انگریز شراب فروش کی طرح نہیں کہ آپ پر نالش کر دوں اور آپ کو جیل پہنچا دوں. ہاں لالا جی، ہم جو یہ قرض کی میں پیتے تھے، ہمیں معلوم تھا کہ یہ ایک روز ضرور رنگ دکھائے، اور اس نے رنگ دکھایا، ہمیں جیل تک پہنچایا. کہنے کو ہر کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن میرا حال یا تو میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے. دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا جاتا ہے. میں اپنے آقا حضرت علی کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ دنیا میری نظر میں تیرا اور تار ہے. میرا حقیقی بھائی جے پور میں دیوانہ ہو کر مر گیا لالا جی. اس کے 4 بچے، میری بھاوج جوان بھتیجی کیا سوچتے ہوں گے. 3 سال ہو گئے لالا جی، 3 سال میں نے انہیں 1 روپیہ نہیں دیا. میرے عزیز رشتہ دار کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، بھیک مانگے، یہ سب دیکھنے کے لیے پتھر کا کلیجہ چاہیے. میں نہ مقبول نہ مردود، نہ مخبر نہ مفسد، نہ گنہگار نہ بے گناہ، نہ کہیں جانے کا نہ کہیں آنے کا. کل کو اگر دربار کھلا اور مجھے بلایا گیا تو کیا نذرانہ لے کر جاؤں گا لالا جی؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس.
اوپر سے یہ انگریز حکومت کی آمد ہے. دیکھیے اللہ کیا دن دکھاتا ہے، کیا دن دکھاتا ہے. اب میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ آپ کی تکلیفیں دور کرے. لالا جی وہ قرض معاف وہ صفات پھاڑ کے پھینک دوں گا، پھاڑ کے پھینک. اور کچھ روپیوں کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا. جی یہ بتا